ناظرین محترم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہر سال کی طرح اس سال بھی 4 ستمبر کو یوم حجاب کے طور پر منایا، اور اس سال الحمدللہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے عشرہ یوم حجاب و افت اور عصمت کے نام سے منا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد ہوا، اور جس میں جنرل سیکرٹری حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان نے خطاب کیا اور دیگر مہمانان خصوصی نے شرکت کی۔ دردانہ صدیقی خطاب میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کا نظام افت و عصمت معاشرے کی بقا کی ضمانت ہے۔ حجاب امت مسلمہ کا شعار، مسلم خواتین کا فخر و امتیاز ہے اور اسلامی معاشرے کو پاکیزہ عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا عالمی یوم حجاب پر منعقد سیمینار سے خطاب: اسلام کا نظام افت و عصمت نہ صرف عورت بلکہ پورے معاشرے کی بقا اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس نظام کی بنیاد ایمان اور روح حیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی حلقہ خواتین دردانہ صدیقی نے عالمی یوم حجاب کے موقع پر مقامی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار بعنوان حیا و حجاب، تحفظ بھی رحمت بھی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کے تحت یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس سال جماعت اسلامی حیا و حجاب، تحفظ بھی رحمت بھی کے عنوان سے عشرہ حجاب منا رہی ہے۔ عشرہ حجاب منانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمان عورتوں کے حجاب پر پابندی ہے ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے اور خواتین میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ حجاب اللہ کا حکم ہے اور عورت کو تحفظ فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پردہ کا عورت کو معاشرے سے دور رکھنے کا ذریعہ یا عورت کو قید رکھنے کی نشانی سمجھنا لا علمی ہے۔ اگر آزادی نسواں، آزادی اظہار رائے اور جمہوریت مغربی اقدار اور بنیادیں ہیں تو مسلمان عورتوں کو حجاب سے منع کرنا ان کے انسانی حقوق غصب کرنا ہے۔ کسی انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لباس پہننے پر مجبور کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ توہین سازی کے ذریعے سے مسلمان خواتین سے حجاب کا حق چھیننا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اسلام مسلم ریاست کو پابند کرتا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کی مذہبی رسومات اور لباس کی مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ حجاب امت مسلمہ کا شعار اور مسلم خواتین کا فخر و امتیاز ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن آج استعمار کی سازشوں کی زد میں مسلم خواتین آ چکی ہیں۔ مسلم دنیا کو پاکیزگی سے ہٹا کر بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیطانی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ سابق سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین اور صدر انٹرنیشنل مسلم وومن یونین کیپٹن ریٹائرڈ سینیٹر ڈاکٹر کوثر فردوس پاک فوج کی پہلی با حجاب خواتین نے سیمینار سے خطاب میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تہذیبوں کی جنگ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میڈیا کو ہتھیار بناتے ہوئے مسلم معاشرے کی روایت کو پامال کرنے کا اصل مقصد مسلمانوں کے خاندانی نظام کو زوال پذیر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیمینار کا مقصد مسلمان ماں، بہن اور بیٹی کو یاد دہانی کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چادر بطور رحمت عطا کی ہے اور زمین پر ماں جیسے اعلیٰ و عرفہ مقام اس لیے عطا کیا کہ وہ معاشی ذمہ داریوں سے مکمل آزاد ہو کر اپنی خاندانی اکائی کو مضبوط کرے اور ایسی نسل پروان چڑھائے جو دنیا کی قیادت سنبھالے، کمزور کو اس کا حق دلائے اور ظالم کو ہاتھ بروز روک سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کی مسلم عورت اگر مغربی تہذیب کے سحر میں آنے کی بجائے آج سے 1400 سال پہلے عطا کیے گئے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرے تو وہ نہ صرف باعزت اور محفوظ مقام حاصل کر سکتی ہے بلکہ امت مسلمہ کو پستی سے نکال کر عروج تک لے جا سکتی ہے۔
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے سیمینار سے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ آج کے سیمینار میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت باحیا اور باحجاب معاشرے کی تشکیل میں حلقہ خواتین کی کوششوں کی راہ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کو سیمینار کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبل از سابق ایم نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عائشہ سید نے افتتاحی کلمات میں کہا، آفاقی نظام سے روگردانی کے باعث عورت کے حقوق پر آواز اٹھانے والی سینکڑوں تنظیموں کی موجودگی میں بھی آج خواتین کے ساتھ ساتھ معصوم کم سن بچیوں کی عزتیں اور جانیں تک محفوظ نہیں رہیں۔ 9/11 کے بعد اسلام اور شاعر اسلام خاص طور پر حجاب کے خلاف مغرب کے متصابانہ رویے خصوصاً فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہائی لینڈ، ڈنمارک اور برطانیہ کی جانب سے حجاب پر پابندی عائد کرنا مسلم خواتین کے ساتھ امتیازی رویہ کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں آباد مسلمانوں کی نئی نسل میں اسلامی شعار کو اپنانے کا جذبہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جو کہ مغربی ذرائع ابلاغ اور حکومتوں کے لیے تشویش اور خوف کا باعث ہے۔ نتیجتاً وہ مسلم خواتین کو پردہ کے استعمال سے جبراً دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر حجاب کے خلاف زبردستی پروپیگنڈا مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ ایک خوش آئند پیش رفت یہ ہے کہ جرمنی کے فیڈرل لیبرل کورٹ نے اپنے فیصلے میں اسکولوں کے اندر اساتذہ کے حجاب پہننے پر پابندی کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عائشہ سید نے کہا کہ عالمی یوم حجاب کے موقع پر ہمیں کشمیری خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کی عزت و عصمت اور جن کی حفاظت کے لیے دنیا میں آواز اٹھانا چاہیے۔ سیمینار کے شرکا خواتین نے ایک قرارداد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں عورانیت کو فروغ دینے والے مواد پر پابندی عائد کی جائے۔ اشتہارات میں عورت کا استعمال اس کی نسوانیت کی توہین اور قابل مذمت ہے، اس پر پابندی عائد کی جائے۔ قرارداد میں ایسے تعلیمی نصاب کا مطالبہ بھی کیا گیا جس سے حیا کو فروغ ملا۔ سیمینار سے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سکینہ شاہد، صدور وومن ونگ اینڈ فیملی کمیشن پاکستان رخسانہ جبین، سابق این بلقیس سیف، ناظمہ صوبہ شمالی پنجاب سمینہ احسان، ناظمہ ضلع اسلام آباد نصرت نہید، صدر آزاد جموں و کشمیر کی اہلیہ، صدر وومن اینڈ ٹرسٹ شہینہ وقار، سابق رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان سمینہ سعید، خواتین پارلیمنٹس وکلاء، ڈاکٹر، استاذہ، صحافی خواتین اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔